مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویئر ازنٹ دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم انڈیا کے شہر بیلگام میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نقل فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز کوفہ کے قریب کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ گھر کے پاس ایک گلوکار مشہور نہایت ہی سریلی آواز میں گا رہا تھا۔ کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست گانے باجے کی دھن پر جھوم رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قرأت قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ فرما کر اپنی مبارک چادر اس گویے کے سر پر ڈالی اور تشریف لے گئے۔ اس گویے نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس نے پوچھا، انہوں نے کیا فرمایا؟
لوگوں نے اسے بتایا، وہ فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قرأت قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ سن کر اس پر ایک رکت طاری ہو گئی، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا باجا زمین پر زور سے دے مارا، باجے کے پرخچے اڑ گئے، پھر روتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص نے اللہ رب العزت عز و جل سے محبت کی، میں اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ چنانچہ اس شخص نے گانے باجے سے توبہ کر لی اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس گویے پر پڑی تو اسے درجہ ولایت اور امامت سے سرفراز کر دیا۔ جب صحابی کی یہ شان ہے تو شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گانے باجے کی ہولناکیاں بے شمار ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، گانا دل کو خراب اور اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ گانے باجے بجانا گناہ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر دوسرے سن رہے ہیں تو بجانے والے پر بجانے کے گناہ کے ساتھ ساتھ سارے سننے والوں کا گناہ بھی ہے۔ عبرت ہے، آج لوگ شوق کے ساتھ گانے اپنے گھروں پر، ہوٹلوں پر، پان کی دکانوں میں، بس میں بجا رہے ہوتے ہیں اور 50 سے زائد 50 افراد سن رہے ہوتے ہیں، تو سارے سننے والوں کو اپنا اپنا گناہ تو ہو ہی رہا ہے، مگر بجانے والے کو خود اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ مزید جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کا گناہ بھی ہو رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتم عالیہ
اپنے رسالے گانے باجے کی ہولناکیوں میں فرماتے ہیں جو لوگ میوزک سینٹر یا ویڈیو سینٹر چلاتے ہیں وہ صرف ایک گانے کی کیسٹ ہی کے بارے میں غور فرما لیں کہ نہ جانے کتنے لوگ کتنی بار اس کو سنیں گے، پھر اس ایک کیسٹ سے نہ جانے مزید کتنی کیسٹیں ڈب کی جائے گی۔ بظاہر معمولی نظر آنے والے کام میں گناہوں کا کتنا بڑا انبار نظر آ رہا ہے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، خوف خدا عز و جل دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسیقی سے کس قدر نفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک راستے میں تھا، آپ نے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لی اور اس راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے۔ پھر دور جانے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے نافع، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جانثار، سنتوں کے آئینہ دار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما موسیقی سے کس قدر متنفر تھے کہ آواز آنے پر اپنی مبارک انگلیاں ہی کانوں میں داخل فرما لی، اور اس پر بس نہ کیا بلکہ موسیقی کی آواز آنے والے راستے سے آپ نے اپنا راستہ بھی بدل دیا۔ آج گانے باجے سے اگر کوئی نفرت کرتا بھی ہے تب بھی اس سنت کو ادا کرنے سے محروم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے اور اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بلکہ بسا اوقات ایسے ہوٹل، دکان، شادی ہال وغیرہ جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہو، ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں چلائی جا رہی ہو، لوگ اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں۔ غور تو فرمائیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بانسری اور ڈھول توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس، 100,000 افسوس کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ڈھول اور بانسری کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں، اور بغیر ڈھولکیاں بجائے آج گویا کہ لوگوں کے یہاں شادیاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ موسیقی سننا سنانا تو رہا ایک طرف، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو موسیقی کے آلات کے وجود ہی سے بیزار ہیں۔ اور افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج اہل اسلام اپنے آپ کو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام بلکہ عشاق کے بے دام کہلانے کے باوجود گلی گلی میوزک سینٹر کھولے، بلکہ اپنے گھر ہی کو
म्यूजिक सेंटर बनाए हुए हैं। अपने घर वालों को भी फिल्में ड्रामे दिखाकर बेगैरत बनाते हैं और बसा औकात अपने फिल्में ड्रामे देखने वाला ये डिश का कनेक्शन दूसरों को देकर भी बसा औकात गाने सुनाते, फिल्में ड्रामे दिखाते और दूसरों का गुनाह भी अपने सर पर लदवाते हैं। बदकिस्मती से आज मुसलमानों का बच्चा बच्चा मौसीकी की धुन पर बदमस्त हुआ जा रहा है और आज जहां कहीं गाने बजते हैं बच्चे बच्चे टांगे हिलाते और नाचते नजर आते हैं और बेगैरत माँ बाप इस पर खुशी का इजहार करते हैं कि देखो माज़ अल्लाह हमारा बेटा कैसे अच्छा नाच रहा है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों को चाहिए तो ये था कि जिस चीज को प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया उससे कोसों दूर रहते और दूसरों को रहने की तलकीन करते। लेकिन सद हजार अफसोस कि आज मुसलमान के यहाँ खुशी हो तो गाना गाया जाता है, माज़ अल्लाह गम हो तब भी बसा औकात गाफिल लोग गाने बजाते नजर आते हैं। जी हाँ, आज तो चाहे कोई दिन कोई महीना और कोई खुशी का मौका हो, मुसलमान के घर जब तक गाना नहीं बजाया जाता गोया कि उसका वो काम अधूरा रहता है। जी हाँ, आप शादी की रस्म ले लीजिए, आज बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में नहुसत फैली हुई है कि जब शादी होती है तो बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तिला होता है। शादी जैसी मीठी मीठी सुन्नत को अदा करने में भी न जाने कितने गुनाह किए जाते हैं और उसमें जो सबसे नुमाया नजर आता है वो है गाने बाजे। जी हाँ, शादी होती है, शादी के एक दो दिन पहले घर पर औरतें जमा होती है, तबले पर थाप पड़ती है, ढोलकियां बजाई जाती है, गाने गाए जाते हैं। बसा औकात तो ऐसे मनाजिर होते हैं कि अल्लाह की पनाह जो है वो डांस पार्टी का एहतमाम किया जाता है, नाचने वालों को स्पेशल बुलाया जाता है और खूब जो है वो साउंड बजाकर नाच रंग की महफिलें गरम की जाती है और अल्लाह की याद से खुद भी गाफिल होते हैं और अहले मोहल्ला को भी गाफिल करते आज लोग नजर आते हैं। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह ने खुशी के दिन दिखाए तो बंदा सजदा शुक्र अदा करता, लेकिन यहां भी शैतान इसे गाने बाजे में मुब्तिला करके अल्लाह की नाफरमानी में लगा देता है। आइए ऐसी ही एक रिक्कत अंगेज रिवायत सुनिए और अपने आप को डराइए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती शाफई रदियल्लाहु ताला अन्हु शरह सुदूर में नकल करते हैं, एक शख्स जिसका घर कब्रिस्तान के करीब था, उसने अपने बेटे की शादी के सिलसिले में रात को नाच रंग की महफिल कायम की। लोग नाच कूद धमा चौकड़ी में मशगूल थे कि कब्रिस्तान का सन्नाटा चीरती हुई एक गरजदार आवाज गूंज उठी। वो खौफनाक आवाज 2 अरबी आशार पर मुश्तमिल थी, जिसका तर्जमा यह है, यानी ए नापायदार नाच रंग की लज्जतों में मुनहमिक होने वालों, मौत तमाम खेल कूद को खत्म कर देगी। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे जो मस्तों, मुसर्रतों और लज्जतों में गाफिल थे, मौत ने इन्हें अपने अहलो अयाल से जुदा कर दिया। रावी कहते हैं, खुदा अज़्ज़ वजल की कसम, चंद ही दिनों के बाद दूल्हा का इंतकाल हो गया। मौत की आंधी आई, ठट्ठा मस्खरियों, धमा चौकड़ियों, संगीत की मशहूर धुनों और कहो शादमानियों और मुसर्रतों से मचलते अरमानों और खुशी के तमाम राहत सामानियों को उड़ाकर ले गई। दूल्हा मियां मौत के घाट उतर गए
اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم قدا بن گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو سن کر شادیوں میں بےہودہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ اور اس حکایت کو سن کر اے کاش کہ ان کی آنکھیں کھل جائے۔ آئیے میں آپ کو اسی سے ملتا جلتا ایک اور عبرت ناک واقعہ پیش کرتا ہوں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے رسالے گانے باجے کی ہول ناکیوں میں تحریر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک نوجوان کی شادی کے سلسلے میں رات کو فنکشن ہو رہا تھا۔ کیا پڑوسنے اور کیا خاندان کی عورتیں سب نے شرم و حیا کی چادریں اتار ڈالی تھی اور فلمی گیت کی دھنوں پر خوب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ اتنے میں ماں کے پاس آ کر دولہا کہتا ہے، ماں، میری پیاری ماں، کل میری شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، میری خواہش ہے کہ تو بھی ناچ۔ ماں چونک کر بولی، ارے بیٹا، یہ تو چھوکریوں یعنی لڑکیوں کے کام ہیں، میں اب اس عمر میں کہاں ناچوں گی۔ لیکن بیٹے نے بازو تھام کر ماں کو با اصرار کھینچا اور رنگ میں اتار دیا۔ ہر طرف ہنسی کا فوارہ ابل پڑا، طبلہ پر تھاپ پڑی اور بوڑھی ماں بھی بے تکے انداز میں ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے ناچنے کے انداز میں اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اس طرح رات گئے تک ادھم بازی ہوتی رہی۔ آخر کار تھک ہار کر سب سو گئے۔ دن نکل آیا، آج شادی ہے۔ بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جانے والی ہے۔ گھر کا کوئی فرد دولہا میاں کو جگانے کے لیے کمرے میں آیا، آوازیں دی، مگر دولہا میاں ہیں کہ اٹھ نہیں رہے۔ ہائے، ایسی بھی کیا تھکن، بارات تیار ہے اور دولہا میاں کی نیند ہی پوری نہیں ہو چکتی۔ یہ کہہ کر آنے والے نے دولہا کو جب زور سے ہلایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ گھر کے لوگ دوڑے دوڑے آئے۔ آہ، بدنصیب دولہا، رات بھر ناچنے اور اپنی ماں کو نچوانے کے بعد موت سے ہم آگوش ہو چکا تھا۔ چیخو پکار مچ گئی، خوشیوں بھرا گھر یکدم ماتم قدا بن گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جہاں ہنسی کے پھوارے ابل رہے تھے، وہاں آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے۔ ابھی جہاں کہے کہوں کا زور تھا، وہاں اب واویلا کا شور ہے۔ خوشیوں اور شاد کامیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہر شخص تصویر غم بنا ہوا ہے۔ غسال نے آ کر نہلایا، کفنایا۔ آہو فگا کے شور میں لوگوں نے بدنصیب دولہا کا جنازہ اٹھایا۔ کافور کی غمگین خوشبو نے فضا کو مزید سوگوار بنا دیا۔ پھولوں سے سجی ہوئی کار میں سوار ہونے کے بجائے گلوں کے انبار سے لدے ہوئے جنازے کے پنجرے میں لٹا ہوا
بدنصیب دولہا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ویران قبرستان کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے۔ بدنصیب دولہے کو خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے، بجلی کے کمکموں سے دمکتے ہوئے، حجرے عروسی کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی تنگ و تاریخ قبر میں اتار دیا گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، یہ خوشیاں عارضی ہے، موت یقینی ہے۔ جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا، اسے موت کا رنج مل کر رہا۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل شادی جیسی میٹھی میٹھی سنت بہت سارے گناہوں میں گھر چکی ہے۔ بےہودہ رسومات اس کا جزو لا ينفق بن چکی ہے۔ معاذ اللہ، حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں کہ جب تک بہت سارے حرام کام نہ کر لیے جائیں، اس وقت تک اب شادی کی سنت ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو بسا اوقات وہاں بھی گانے باجے بجائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب خوشی کے دن ہیں، ابھی نہیں بجائیں گے تو پھر کب بجائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے یہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے، وہاں بھی گانے باجے بجائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شیطان نے مسلمانوں کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو باولا بنا دیا ہے۔ آج فرنگی تہذیب کو اپنانے اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے میں آج نوجوان معاذ اللہ فقر محسوس کر رہا ہے۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں۔ جو مارکیٹ میں نیا گانا آیا، مسلمان اس کو اپناتا ہے، اس کو خریدتا ہے، اس کی کیسٹ گھر میں لاتا ہے۔ اور اب تو کیسٹ کا بھی زمانہ گیا، موبائل فون نے وہ تباہی مچائی ہے کہ آج اکثریت نوجوانوں کے موبائل میں نئے نئے فلمی گانے ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی بازار میں نئی فلم یا نیا گانا لانچ ہوا، مسلمان کے موبائل میں وہ ڈاؤن لوڈ کے ذریعے آ جاتا ہے۔ اب جب مسلمان یا نوجوان اپنے کام کاج سے، دیگر معاملات سے فارغ ہوتا ہے، اس کا ذہن موبائل کی طرف جاتا ہے، اپنے کانوں میں وہ ہینڈ فری لگاتا ہے اور اپنے موبائل کی سوئچ گانے کی آن کرتا ہے، اور بس وہ گویا کہ اپنے گانے کو سننے ہی کو اپنا سب سے اہم کام سمجھتا ہے۔ اور آج نوجوان موبائل کے ذریعے گانے سن کر اپنے کانوں کو حرام سے پور کرتا ہے، اور وہ گانے کہ جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا، آج مسلمان اس میں اس طرح منہمک نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج افسوس کہ یہ نحوست اس قدر پھیلی ہوئی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، آج اچھی اچھی نیتیں کیجئے، گانے باجے کی نحوستوں کو سن کر اپنا ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ یہ گانے باجے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کیے ہیں، انشاءاللہ جو چیز ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو ناپسند ہے، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ان گانے باجوں سے ضرور بچائیں گے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اپنا یہ بھی ذہن بنائیے کہ خود بھی گانے باجوں سے بچیں گے اور انفرادی کوشش کر کے دوسرے مسلمانوں کو بھی گانے باجے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، انفرادی کوشش کرنا یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ انفرادی کوشش کا معنی ہے ایک ایک سے مل کر انفرادی طور پر
اس کو سمجھانا. اور یاد رکھیے کہ روایت میں ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. ہم نے آج یہ بیان سنا, ہمارا ذہن بنا کہ گانوں کی یہ نحوستیں ہیں, باجوں کی یہ نحوستیں ہیں, اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. یہی ذہن اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی بنائیے جو بدقسمتی سے آج ان نحوستوں میں گرفتار ہیں, کہ انشاءاللہ ایک ایک کے پاس جا جا کر اسے انشاءاللہ عز و جل گانے باجے کی ہولناکیاں بتائیں گے اور گانے باجے سننے سے اس کو بچنے کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ رسالہ جس کا نام ہے گانے باجے کی ہولناکیاں, یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اللہ توفیق دے زیادہ تعداد میں خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے, یا یوں کہیے کہ آپ کا یہ رسالہ خرید کر کسی کو تحفے میں دینے کی برکت سے کسی مسلمان کی اصلاح ہو گئی, اس نے گانے باجے سننے سنانے سے توبہ کر لی اور نیک بن گیا, تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آ جائے اور ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ گانے باجوں سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. نیت کیجئے کہ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ گانے باجے کی ہولناکیاں اسے خرید کر انشاءاللہ مسلمانوں میں تقسیم بھی کریں گے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری کوششوں کی وجہ سے اگر مسلمان بیلگام والے ان گناہوں سے بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ہمیں بے شمار اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب